بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام اور صحابیات پر قریش نے کون کون سے مظالم ڈھائے اور کن کن اذیتوں سے ان کو دوچار کیا۔ خود اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ مظالم برداشت کرنا پڑے۔ غار حرا میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 3 سال تک آپ خفیہ طور پر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا تبلیغ کا حکم نازل ہوا، جس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام مکے والوں کو بلایا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 سالہ خفیہ تبلیغ کے دوران مکے والوں کو کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی نیا دین آ گیا ہے، کوئی تحریک چل اٹھی ہے، تاہم انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس تحریک کے پیچھے کون ہے۔ لیکن جب رسول کریم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو قریش کو پتہ چل گیا کہ وہ آدمی یہ ہے جس کو ہم 3 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، جو ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہا ہے، جو ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کوہ صفا پر اعلان سے پہلے رسول کریم خاندان بنو ہاشم کی دعوت کر چکے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے یہ نیا اعلان نہیں تھا، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ رسول کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب سب کے سامنے اعلان کیا تو بنی ہاشم کا خاندان پیغمبر اسلام کی حمایت میں آ گیا، خصوصاً سردار بنی ہاشم جناب ابو طالب کی وجہ سے۔ جناب ابو طالب نے اس وقت تک اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کو رسول خدا کی حفاظت کرنا تھی، اور حفاظت کرنے کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ حضرت ابو طالب اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ قریش کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ابو طالب ہمارے ساتھ ہیں، فقط ان کے بھائی کا یتیم بچہ ہے، اس لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس دھوکے میں قریش رہے، جس کے نتیجے میں کئی سال پیغمبر اسلام کو اطمینان کے ساتھ تبلیغ کے لیے مل گئے۔ چنانچہ یہ اعلان سن کر واپس جانے کے بعد قریش والوں نے سوچا کہ 125 کے قریب افراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کسی طریقے سے اس خطرے کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ان کے ذہن میں آیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان پر اتنے مظالم کرو کہ ایک طرف تو یہ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں اور دوسری طرف ان کا حشر دیکھ کر کوئی نیا آدمی اسلام کے قریب نہ آنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ان مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تو کھلے میدان میں مجمع کے سامنے کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے مسلمان بننا بھی ہے تو بھی یہ منظر دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اب قریش والوں کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر ہم